بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے جس پریشانی سے آپ نکلنا چاہتے ہو اور اس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، آپ نے لاکھوں کوششیں کی، بہت سی دعائیں مانگی، بہت سے علماء کے پاس گئے، بہت سے عاملوں کے پاس گئے، دعائیں کروائی، لیکن پھر بھی وہ حاجت پوری نہ ہو سکی۔ تو ایک عمل آپ کو بتانے لگے ہیں، اگر آپ نے اس عمل کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جمعے کا مبارک دن ہے اور اس عمل کو آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کون سا عمل ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمعۃ المبارک کا دن باعث رحمت ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے مائیں ایسی ہیں کہ جن کی حاجات و ضروریات پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ بڑے وظائف کرتے ہیں، بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑی جد و جہد، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ایسے کام نہیں ہو رہا۔ ربیع الاول کا مہینہ ویسے بھی باعث برکت و باعث رحمت ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور دوسرا پھر جمعۃ المبارک کے دن کا آ جانا یہ اور ڈبل باعث رحمت بن جاتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کی کوئی بھی ایسی حاجت، کوئی بھی ایسی ضرورت، کوئی بھی ایسی تمنا جو آپ اپنے دل میں لے کر زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے حل کے لیے آپ کوششیں بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن آپ کو نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن کے لیے ہم آپ کو صلاۃ الحاجت نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی ہے، صحابہ کو سکھائی ہے صلاۃ الحاجت کی نماز۔ یا رسول اللہ، صحابی تشریف لائے، میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی کام ہے، بڑی کوشش کی ہے تو حل نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی ادا کرو، اللہ کی ذات عالی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو، اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ صحابی گئے، وضو کیا، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 3 پارے میں ان کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عزیر کا گدھا مر گیا تھا۔ حضرت عزیر کا گدھا مر گیا تو جناب وہ اس کی ہڈیاں گل گئیں، بوسیدہ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب اٹھے دیکھا تو گدھا نہیں ہے پاس، بالکل ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اللہ سے درخواست گزار ہوئے کہ یا اللہ، میرا گدھا مر گیا ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا، ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں، تو فرمایا کہ نفل پڑھو۔ نفل پڑھے، اللہ کی ذات عالی سے مانگا، اللہ نے مرے ہوئے گدھے کو زندہ فرما دیا۔ ایک صحابیہ ہیں، نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اسلام لے کے آئی ہیں، ان کا بچہ انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ سیدھا مسجد میں گئی، وضو کیا، صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھے۔ یہ نفل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ 2 نفل پڑھے، اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ بچہ مرا ہوا 2 نفل پڑھے ہیں، اللہ نے اس میں جان ڈال دی، زندہ ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ ان کا یقین کامل تھا۔ اللہ کی ذات عالی پہ کامل یقین کے ساتھ جب انسان مانگتا ہے تو میرے عزیزو اللہ عنایت کرتا ہے۔ آج ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے، تو یہ جو ہم جمعے والے دن خاص طور پر 2 رکعت نماز نفل اور پھر اس کے بعد وظیفہ بتاتے ہیں، یہ کوئی عام نفل نہیں ہوتے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہوتا، اور نہ یہ کوئی سنی سنائی بات ہوتی ہے، بلکہ یہ بزرگ
علماء کرام، سلف صالحین، اولیاء اللہ سے چلتے ہوئے آ رہے یہ وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ان کو بہت کچھ ملتا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ بھی یہ صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کیجئے گا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ آپ کو ضرور عنایت کر دے گا۔ وظیفہ اور صلاۃ الحاجت کی نماز کا طریقہ کار عرض کرنے سے پہلے، ہمارے جتنے بھی یہ ویڈیوز ہیں یہ سارے اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں نفل نماز کے طریقہ کار کی طرف، اور اس کے بعد پھر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے اس کے طریقہ کار کی طرف۔ میں نے عرض کیا، آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، کسی بھی مشکل سے آپ دوچار ہیں، تو آپ نے بڑی کوشش، بڑی جتن، بڑی جستجو کی ہے، اس کے باوجود آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ آج ہی حل ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو مثالیں دے کے سمجھایا ہے کہ صلاۃ الحاجت کی نماز پہ کتنی طاقت ہے۔ ایک چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کا یقین کامل آپ کے دل دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھوں گا، میں یہ کام کروں گا، میں اس کے بعد اللہ کے نام کو پکاروں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا سارا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، تو یہ جو 2 رکعت نماز نفل ہے، یہ بھلے گھر میں پڑھ لیں، بھلے مسجد میں پڑھ لیں۔ اور عورتیں، وہ تو نماز ظہر عام طور پر گھروں میں ہی ادا کرتی ہیں، تو نماز ظہر پڑھنے کے بعد گھر میں ہی یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ، جس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے یہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنی ہے، اس کی نیت کرنی ہے کہ یہ جو 2 رکعت نفل نماز میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اس مسئلے کے حل کے لیے یہ میری نیت ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ اس کو ذہن میں لائیں، پھر یہ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد صرف اور صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکعت میں۔ آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر دونوں سجدوں سے آپ نے قیام کے لیے اٹھ جانا ہے۔ اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ آپ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے ہیں، ابھی آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، سیدھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھ کر رکوع کیا، 2 سجدے کیے، اتحیات میں بیٹھ گئے، تشہد پڑھا، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر آپ نے بیٹھے رہنا ہے، یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے نفل آپ نے پڑھے ہیں صلاۃ الحاجت کے، یعنی اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے نفل پڑھے، یہ نیت بھی کر لی۔ اب وظیفہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کا ایک نام صرف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا؟ یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ یہ نہیں یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، ایسے نہیں پڑھنا۔ ایسے پڑھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔
بڑے آرام سکون تسلی کے ساتھ آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے آپ اللہ کی ذات عالی کو بڑے پیار محبت سے پکار رہے ہیں، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ کم از کم آپ کا جتنا ٹائم نفل نماز پڑھنے میں لگا ہے اس سے ڈبل ٹائم آپ کا وظیفہ پڑھنے میں لگے، یعنی دھیان توجہ کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ ختم کرنے کی نیت سے وظیفہ نہ پڑھا کرو، وظیفہ قبول کروانے کی نیت سے اللہ کے سامنے رویا کرو۔ تو آپ نے بڑے آرام سکون سے ٹھہر ٹھہر کر دل سے پڑھنا ہے، زبان سے نہ وظیفہ پڑھا کرو، دل سے پڑھا کرو۔ جب آپ دل سے وظائف پڑھیں گے خدا کی قسم 1 منٹ میں آپ کے لیے فیصلے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے، بڑے آرام سکون سے یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد پھر دستے سوال رب کی بارگاہ میں بلند کیجئے گا، اللہ سے رو رو کے مانگیے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ جمعہ آپ کی زندگی میں نئی امنگیں، نئی امیدیں پیدا کر دے گا اور آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ الحمدللہ مفتی صاحب نے یہ بڑا ہی زبردست عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کو کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور جو طریقہ کار انہوں نے بتلایا اس طریقے کے مطابق اس نفل نماز کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔